بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ قرآن کریم کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ قرآن کریم کے ہر سپارے، ہر سورت اور ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر کتنی طاقت اور شفا رکھی ہے، اور کس طرح سے ہماری اولاد کی اور ہمارے مال اسباب کی شیاطین، جنات اور چوروں سے حفاظت کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے اندر بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، یعنی جیسے ہی اس کو موت آئے گی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ اس روایت کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ آیت کریمہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی قسم تمہیں مبارک ہو، یعنی تم نے درست کہا۔ اس روایت کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دو آیتوں کے بارے میں، ایک آیت الکرسی اور ایک سورہ آل عمران کی شروع کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم ہے، یعنی جس مقصد کے لیے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ مقصد ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں صحیح البخاری میں ایک واقعہ درج ہے کہ آیت الکرسی کیسے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی صدقہ فطر کے اموال کی حفاظت کے لیے۔ رات کو ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے اپنی لپیں بھرنے لگا، یعنی اپنے ہاتھ سے غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تو نے چور کے ساتھ کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی ہے اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا،
اے ابو ہریرہ تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر پھر رحم کاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے تم سے غلط بیانی کی ہے اور وہ پھر بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر ضرور آئے گا، چنانچہ پھر میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ تیسری رات آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس شخص نے کہا مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اور وہ کلمات یہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم پر ایک محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، فرمایا تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 دن تک کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا نہیں میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 راتوں کو آنے والا اور تم سے بات کرنے والا یہ شیطان تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی کے رسول قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی کے نبی آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں پر مشتمل ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مصیبت اور سختی کے وقت میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف فضائل آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کے بعد خلوت میں یعنی اکیلے میں بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے مال اور کاروبار میں اس قدر خیر و برکت ہوگی کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایات کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال اور اولاد کی حفاظت رہتی ہے اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار بھی پڑھ لی
تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان اس آیت الکرسی پڑھنے کے والے کے پاس نہیں آتا۔ نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشیوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کا گھر، گھر والے اور گھر کا تمام سامان بھی ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی اچھے مقصد کے لیے دعا کرے اور یہ چاہے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو، وہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد گوشے تنہائی میں بیٹھ کر 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ فوراً دعا قبول ہوگی۔ ناظرین محترم، سفر پر جاتے وقت ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد یعنی پوری سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ سفر سے واپسی تک پڑھنے والا امن و امان میں رہے گا۔ اگر اپنے وطن میں رہتے ہوئے صبح کو پڑھ لیں تو شام تک امن و امان میں رہے گا، اور اگر رات کو پڑھ لیں تو انسان صبح تک امن و امان میں رہے گا۔ اگر کسی مہلک بیماری کا شکار ہو تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا کرے، اور 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو صبح و شام پی لے، انشاءاللہ چند ہی روز میں مرض سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے اسباب میں رکھے تو چوری سے حفاظت میں رہے گا، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا، اور ہر روز سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث بنے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے، اور یہ تمام اس آیت کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ محترم دوستو، آیت الکرسی اس وقت فائدہ دے گی جب ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی کو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کریں۔ اگر آپ کو آیت الکرسی صحیح تلفظ کے ساتھ یاد نہیں ہے تو میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیتا ہوں، اور اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر بھی آ جائے گا، وہاں سے آپ یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔